دنیا میں سب سے بہترین مجلسیں وہ ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ تو مجلسیں مختلف عنوان پر ہوتی ہیں، الگ الگ جگہوں پر کن کن عنوانات کو لے کر ہوتی رہتی ہیں، لیکن سب سے اچھی مجلسیں وہ ہیں کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی بنیاد پر بیٹھتے ہیں، وہ سب سے بڑھیا ہے مجلسوں کے اعتبار سے۔ یہی ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ کسی نے کہا جی کیسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ وہ تم نے پڑھا نہیں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجلسوں میں کرتا ہے۔ تو یعنی مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سیدھی بات ہے کہ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے نا۔ اللہ کا یاد کرنا اللہ کی شان کے جیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے یاد کرتے ہیں، نوازشوں کے لیے یاد کرتے ہیں، مغفرت کے لیے یاد کرتے ہیں، عنایت کے لیے یاد کرتے ہیں، قبولیت کے لیے یاد کرتے ہیں، فخر کے لیے یاد کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا یاد کرنا تو اللہ کی شان کے جیسا۔ ہمارا یاد کرنا ہماری ضرورت والا، کہ ہماری ضرورت ہے اللہ کو یاد کرنا، ہماری ضرورت ہے اللہ کو ہم یاد کریں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو ہم نے اپنی ضرورت کو بھی پورا کرنے کی طرف ہم نہیں چلے، کہ اللہ کی یاد کرنے سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں مل جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں مل جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ کی رضا ہمیں مل جائے۔ یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو کہیں یہ ہوگا کہ کہیں فرشتوں کی مجلسوں میں فخر کریں گے، دیکھو میرے بندوں کو دیکھو، میرے بندوں کو دیکھو۔ کہیں یہ ہوگا کہ مغفرت کا اعلان کریں گے کہ بھئی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یہ ہمارے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کہیں یہ ہوگا کہ عرش کے سائے میں بیٹھنے والوں میں، عرش کے سائے میں بیٹھنے والوں میں، عرش کے سائے میں جمع ہونے والوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے لیے ملتے ہوں گے اور اللہ کے لیے بچھڑتے ہوں گے۔ اب یہاں ہمارا ملنا اور بچھڑنا ظاہر بات ہے اللہ کی فضل سے کسی دنیاوی مقاصد کے لیے تو ہے نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے کہ جی یہاں کوئی دنیاوی تمغے ملنے والے ہیں یا کوئی دنیاوی انعام ملنے والے ہیں، کوئی بہت لمبا چوڑا کہ صاحب کوئی دعوتیں اڑنے والے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کا جمع ہونا صرف اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے۔ ہم جمع ہو رہے ہیں کس لیے؟ کہ تھوڑی دیر اللہ کو یاد کریں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے تھے آؤ بھئی تھوڑی دیر ایمان لے آئیں، تھوڑی دیر ایمان لے آئیں۔ مطلب کیا ہے؟ آؤ تھوڑی دیر اپنے رب کا ذکر کریں، تھوڑی دیر اپنے رب کا ذکر کریں۔ اور وہ تھوڑی دیر اپنے رب کے ذکر کرنے کو ایمان لانا کہتے تھے۔ یہ سمجھیے کہ چونکہ صبح سے شام تک ہم دنیاوی مشاغل میں رہتے ہیں، دنیاوی ذکر اذکار کرتے ہیں اور دنیاوی ماحول میں رہتے ہیں، کہیں سچ تو کہیں جھوٹ، کہیں صحیح تو کہیں غلط، یہ سب کا سب ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت رکھے اور صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جب آدمی اس ماحول سے نکل کر اللہ کے ذکر کی طرف آتا ہے، جب آدمی اس ماحول سے نکل کر اللہ کے ذکر کی طرف آتا ہے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف آنا اس کے اس میل کو دھو دیتا ہے جو دنیا میں ملوث ہونے کی بنیاد پر اس کے دل کے اندر آیا تھا۔ اس لیے اللہ کی یاد اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر یہ نہایت ضروری چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جہاں اللہ کے بندے اللہ کے ذکر کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور آسمانوں تک قطار در قطار، قطار در قطار چلے جاتے ہیں۔ جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں
کہ بھئی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ان سب کو گواہ بنا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ان سب کی مغفرت کر دی، کہ اللہ وہ تو وہاں ایک ایسا بھی تھا جو ویسے ہی آگے بیٹھ گیا تھا، کہ اس کی بھی مغفرت کر دی۔ یعنی ان معاف کیے ہوئے لوگوں کے ذریعے کی برکت سے، ان کے طفیل سے اس کی بھی مغفرت ہو گئی جو ویسے ہی آیا ہو، یہ حدیث میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ مغفرت کے دہانے کھولتا ہے، جب اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازوں کو کھولتا ہے تو پھر مغفرت کی بارشیں لٹاتا ہے، بارشیں لٹاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی عنایتیں ہیں اپنے بندوں کے اوپر، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے بھائی دیکھو، پورے اہتمام کے ساتھ مجلس میں شریک ہوا کریں۔ یہ ایک کام ہے، یہ ایک کام ہے، اور ایک مخصوص کام کے لیے ایک مخصوص سوچ کے ساتھ یہاں جمع ہونے کی یہ ترتیب بنائی گئی ہے۔ اور شکر کریں اللہ تعالیٰ رب العزت کا کہ الحمدللہ کم سے کم میں یہ جانتا ہوں سیانہ کی یہ سب سے پہلی مستقل ہونے والی مجلس ہے۔ آگے کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کم سے کم سیانہ کی یہ مستقل ہونے والی سب سے پہلی مجلس ہے۔ اس سے پہلے مستقل یہاں کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی۔ اس لیے دیکھو، پورا ہفتہ ہمیں ملتا ہے، پورے ہفتے ہم لوگوں کو اس کی دعوت دیا کریں کہ بھئی جمعرات میں دیکھو عصر اور مغرب کے درمیان میں ذکر ہوتا ہے، بھئی آپ وہاں آ جایا کرو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، کہ بھئی وہاں آ جایا کرو، تھوڑی دیر پہلے اللہ کو یاد کیا کرو، پھر اللہ سے مانگا کرو۔ جب ذکر کرنے کے ذریعے سے اللہ کی طرف دھیان جم گیا تو پھر اب دھیان میں اللہ بس گیا۔ جس بھی درجے ہم بسا سکیں، جس بھی درجے ہم اپنے ذہن اور قلب کو صاف کر سکیں، اس درجے اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ گئی۔ اب جو ہم اللہ سے دعائیں کریں گے تو ہماری یہ والی دعائیں دوسری دعاؤں کے مقابلے میں تاثیر کے اعتبار سے الگ خود ہم بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ نہیں ہوتا ایسا؟ ایک آپ بازار میں کھڑے ہو کر دعا کرو، ایک نماز کے بعد دعا کرو، دونوں میں فرق دیکھو۔ ایک ہماری غفلتوں والی عبادتوں کے بعد کی دعا دیکھو، اور پھر ایک اللہ کی طرف توجہ کر کے ذکر کرنے کے ساتھ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، اس دعا میں دیکھو، پھر دونوں کے اندر آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے، اس کا کیا حال ہے اور اس کا کیا حال ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم فرض نماز کے بعد بھی اتنی توجہ کی دعا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں ایک ماحول یہ بن گیا ہے کہ امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، اور جب تک امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اس وقت تک ہماری دعا رہے گی، چاہے ہم اللہ سے کوئی بڑی راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے، چاہے ہماری دعا پوری ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، ہماری اللہ سے راز و نیاز والی بات چاہے پوری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، امام صاحب نے ختم کر دیا، ہم نے بھی ختم کر دیا۔ پتہ چلا کہ بعض اوقات نہ ہمارا دل متوجہ تھا، نہ ہمارے دائیں بائیں والوں کا دل متوجہ تھا، امام صاحب نے ہاتھ اٹھا لیے تھے، ہم نے بھی اٹھا لیے، امام صاحب نے ختم کر دیے، ہم نے بھی ختم کر دیے۔ ایسی دعا ہماری فرض نماز کے بعد کی ہے۔ اس دعا کا کیا مقام ہے جی؟ اس دعا کا کیا ہے؟ جب ہماری توجہ ہی نہیں ہے اللہ کی طرف، تو غفلت والے دل کی دعا، غفلت والے دل کی دعا۔ اس لیے دیکھو، ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ یوں کہا کرتے ہیں کہ ذکر کے بعد کی جو دعا ہے نا، وہ اصل بات یہ ہے کہ ذکر کے ذریعے سے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے ذکر کے ذریعے۔ اب جب قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اب اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ تو پھر کیفیتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور اگر اللہ کی عنایت ہو جائے تو پھر قبولیتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں، قبولیتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اس لیے پھر دیکھو، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ خود بھی تشریف لاتے رہیں ماشاءاللہ، اور اپنے احباب کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو پورے ہفتے اس کی دعوت دیا کریں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کو دعوت دیں گے بھائی۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، عام دعوت ہم نے بھی ابھی نہیں چلا پائے، کیونکہ ہمارے ہاتھ پیر تو آپ ہیں نا بھائی، ہمارے معاون تو آپ حضرات ہیں، اور معاونین جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ پیر ہوتے ہیں، ہے نا۔ اگر آپ حضرات اللہ کے فضل سے، اگر سارے ساتھی 30-35 ساتھی کم سے کم ہوتے ہیں،
اب وہ سارے کے ساتھ اگر صرف ایک کو پورے ہفتے میں صرف ایک کو دعوت دے دیں یا صرف ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے آئیں, ایک کو اتنا مضبوطی سے تیار کر لیں کہ بھئی جمعرات میں چلنا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں اگر 35 لوگوں میں سے صرف 30 لوگوں نے یہ والا کام کر لیا اور 30 میں سے صرف 20 لوگ کسی کو لے کر آ گئے تو ایک ساتھ 20 آدمیوں کا اضافہ ہوا, سمجھے؟ اب ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو سمجھیں گے کہ بس اس بار تو ہم آگے اب کے نہیں آئیں گے, ایسے بھی ہوں گے, اور کئی ایسے بھی ہوں گے انہی میں سے وہ یوں کہیں گے کہ یار یہاں تو بڑا مزہ آیا بھائی اللہ کا نام لینے میں, کیونکہ اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہی ہے. بھائی اللہ کا نام لیا بڑا مزہ آیا, اگلی بار بھی آئیں گے بھائی حاجی صاحب میرے کو اگلی بار بھی بتانا جب آپ آ رہے ہوں تو مجھے بھی لے کر آنا. ایسے بھی ہوں گے. ایسے ہی انشاءاللہ اگر آج کی اس مختصر سی مجلس کو اگر 1 سال بعد دیکھیں گے نا آپ, تو اگر اللہ رب العزت نے اس میں قبولیت ڈال دی تو انشاءاللہ الرحمن میں اللہ سے گمان کر کے یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اس کا سوال بھی کرتا ہوں, انشاءاللہ یہاں جگہ نہیں ملے گی. سمجھے بھائی؟ لیکن اس کے لیے ہم سب کو اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہوں گی, ہم سب کو اس کے لیے لوگوں کے درمیان میں دعوت بھی چلانی ہوگی. دیکھو بہت سارے کام دنیا میں ایسے ہوئے ہیں جو بہت مختصر طریقے پر شروع ہوئے اور پھر وہ عالمگیر بن گئے. مختصر طریقے پر شروع ہوئے اور عالمگیر بن گئے کہ پتہ چلا کہ انار کے درخت سے شروع ہوا اور دنیا بھر کو سیراب کیا. پتہ چلا گولروں سے شروع ہوا اور اللہ نے مرغ و مسلم کے راستے کھول دیے. پتہ چلا لوٹوں کو بیان سنا رہے ہیں اور ساری دنیا متوجہ ہو گئی, ہے نا. پتہ چلا کہ ذلیل کر کے بے عزت کر کے اپنے بے عزت کر کے دریاؤں میں ڈال دیا گیا کہ اب تو یہ مر ہی جائیں گے, اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اللہ کی قدرت سے ایک بھی کام میں نہیں آیا, سب کے سب الحمدللہ خیریت سے باہر نکل گئے. نظام اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اسے دعوت بھی چلائیں اور دعا بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ ہماری مجلس میں برکت بھی دے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ بھی عطا فرمائے. 5 تسبیح پڑھیں گے, پہلے تھوڑی دیر درود شریف, پھر 8 مرتبہ کلمہ طیبہ, پھر 5 تسبیح لا الہ الا اللہ, 5 تسبیح الا اللہ, 5 تسبیح اللہ, سب بآواز بلند ضرب کے ساتھ, اس کے ساتھ مختصر سا مراقبہ, تھوڑی سی درود شریف, پھر اللہ رب العزت کے نام دوبارہ اسماء الحسنہ, پھر مختصر دعا اور پھر انشاءاللہ دسترخوان. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ حضرات المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي البارث الرشيد الصبور. بسم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری سیئات سے درگزر فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی ذات علی سے دور نہ ہونے دے. اے اللہ اپنی ذات علی کا قرب خاص نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی ذات علی کا دھیان اور استحضار کامل نصیب فرما. اے اللہ اسلامی زندگی اور ایمانی موت علی وقتی ہی نصیب فرما. اے اللہ شہادت کے جذبے
جذبے نصیب فرما، شہادت کی نعمت نصیب فرما، اے اللہ شہادت کے جذبے نصیب فرما، شہادت کی نعمت نصیب فرما، اللہ شہادت کے جذبے نصیب فرما، اللہ شہادت کی نعمت نصیب فرما، اے اللہ دلوں کے ضعف کو ختم فرما، اللہ دلوں سے ضلالت کو اور ذلتوں کو ختم فرما، اے اللہ دلوں کی گناہیوں کو ختم فرما، اے اللہ ہم سے، ہماری نسلوں سے، اہل خانہ سے اور ساری امت سے اے اللہ ہر قسم کے لایانی کو ختم فرما دے، اے اللہ ہر قسم کے لایانی سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو مقبول فرما، اے اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اے اللہ کچھ لوگ بیچارے آتے ہیں آ نہیں پائے ہیں، اللہ سب کو اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ سب کو قبول فرما، اللہ سب کو قبول فرما، سب کی نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما کر اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کا اجر و ثواب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو عطا فرما، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و وسیلے سے تمام ارواح انبیاء کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، تمام مشائخ اور اہل اللہ کی ارواح کو نصیب فرما، اے اللہ ہمارے تمام بزرگوں کی ارواح کو نصیب فرما، اے اللہ سب کی مغفرت اور سب کو بلند درجات جنت الفردوس میں عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ ہمیں روحانی بلندیاں نصیب فرما، ہماری ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ رزق کی تنگیوں کا خاتمہ فرما، اے اللہ رزق میں وسعتیں عطا فرما، حرام راہ پر چلے جانے سے محفوظ فرما، اے اللہ لایانی کی طرف متوجہ ہو جانے سے محفوظ فرما، ہمارے قلوب کو لایانی کے لیے بند کر دے، اور یا اللہ ہدایت کے لیے ہمارے قلوب کو کھول دے، اے اللہ ہمارے رزق کے اندر وسعتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، غیبی رزق کے انتظام فرما، یا اللہ نسل بعد نسل یا اللہ رزق کی وسعتیں اور برکتیں اے اللہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہر قسم کی تنگیاں ختم فرما دے، اے اللہ اپنا فضل فرما کر مفلسی اور مقروضیت کو ختم فرما دے، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اپنی مغفرت کا، اے اللہ سوال کرتے ہیں ساری امت کی مغفرت کا، اور یا اللہ اپنے گھروں کی برکتوں کا، یا اللہ رزق کی وسعتوں کا، یا اللہ اپنا فضل فرما کر ہمیں نعمتیں عطا فرما دے، اے اللہ روحانی بلندیاں اور قوتیں نصیب فرما، اے اللہ روحانی ترقیات نصیب فرما، روحانی کیفیات نصیب فرما، اے اللہ غیبی مددیں اور امداد شامل حال فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو مجلہ و مزکہ و مشفع فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے، اے اللہ جیسا مومنین کے قلوب ہوتے ہیں اللہ ایسے ہمارے قلوب کو بنا دے، اے اللہ جن قلوب کی طرف آپ خیر کے ساتھ اے اللہ اپنے فضل کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اے اللہ ایسے قلوب ہمیں بھی نصیب فرما دے، اے اللہ جن قلوب سے اللہ آپ نفرت کرتے ہیں، آپ بیزار رہتے ہیں، اللہ ایسے قلوب سے ہمیں پناہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں تیرے ذکر میں ہمیشہ منہمک رہنے والا بنا دے، ذکر پر پوری استقامت نصیب فرما، اے اللہ قرآن کا بھی حق ادا کرنے والا بنا دے، اللہ قرآن کریم کا حق ادا کرنے والا بنا دے، ہماری نسلوں کے ایک ایک فرد کو اللہ ایسا بنا دے، اے اللہ ہماری نسلوں کے ایک ایک فرد کو اللہ اپنی پسند کا بنا دے، اللہ ہماری نسلوں میں اللہ ایک بھی شخص اللہ بگاڑ والا پیدا ہو، اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ ہماری نسلوں کے ایک ایک فرد کو ہدایت والا بنا دے، اللہ ہمارے اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری آئندہ نسلوں کی بھی اللہ ہدایت، تربیت اور یا اللہ مغفرت کا انتظام فرما، ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ اور مستمرہ نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضین کو خلاصی عطا فرما، اے اللہ ہمارے دسترخوان پر اے اللہ برکتیں بکھیر دے، اے اللہ ہمارے دسترخوانوں پر اے اللہ برکتیں ڈال دے، اے اللہ ہمارے دسترخوانوں پر برکتیں ڈال دے، اے اللہ تیرا بندہ بن کر جینا اور مرنا نصیب فرما دے، اے اللہ جہنم کو ہمارے اوپر بھی حرام فرما دے، جنت کا داخلہ واجب اور لازم فرما دے، اے اللہ بزرگوں نے جس اعتماد کے ساتھ ہمیں اجازتیں دی ہیں اے اللہ اس اعتماد پر اے اللہ ہمیں ان کی امیدوں سے بھی زیادہ بڑھ کر کھڑا اترنے والا بنا دے،
دے، اے اللہ ہمیں کھرا اترنے والا بنا دے، اللہ کھرا اترنے والا بنا دے، اے اللہ مخلوق کو پوری خیر کے ساتھ ہماری طرف متوجہ فرما، اے اللہ مخلوق کے شرور و فتن سے پناہ نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ آتے آتے رہ جاتے ہیں اللہ ان کے قلوب میں بھی ڈال دے، اللہ اس مجلس کو رونق بخش دے، اللہ اللہ اس مجلس کو رونق بخش دے، اللہ اس مجلس کو رونق والا بنا دے، اللہ لوگوں کو خیر کے ساتھ اس کی طرف متوجہ کر کے اے اللہ سب کے قلوب کا تزکیہ فرما دے، اے اللہ ہم نے جو بھی مانگا ہے وہ سب نصیب فرما، جو رہ گیا ہے وہ سب نصیب فرما، اے اللہ اس مسجد کی بھی ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ ہمارے ہاتھ پر اس مسجد کا تکفل فرما دے، اللہ اس مسجد کی تکمیل کا انتظام فرما دے، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، صلی اللہ علیہ نبی کریم۔